بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود و سلام کے بعد، حاضرین مسجد، ہماری یہ آج کی مجلس ایک سلسلے وار مجالس کی دوسری مجلس ہے۔ گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ ہماری گفتگو جو ان مجالس میں ہوگی وہ نفسیاتی سلامتی پر۔ نفسیاتی سلامتی سے مراد انسان کا نفس صحیح سالم کیسے رہے، اس تعلق سے دینی رہنمائی ہمیں کیا ملتی ہے، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کیا بتایا ہے کہ ہم اپنے نفس کو صحیح سالم رکھیں، برائیوں سے، منکرات سے، اسی طرح ہمارے نفس میں سعادت، اطمینان اور سکون پایا جائے۔ اس چیز کو ہم کیسے حاصل کریں؟ نفس میں انسان اگر دیکھا جائے تو بسا اوقات بے چینی کا شکار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، طرح طرح کی قسم کی کیا ہے اس کی انسان کی نفسیات کی کیا ہے کیفیات ہوتی ہیں۔ ان مختلف کیفیات جس سے انسان کا ذہن متاثر ہوتا ہے، انسان کا نفس متاثر ہوتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو اس قسم کی کیفیات سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کئی تعلیمات ہیں، جن میں سے ہماری گفتگو 6 باتوں پر کیا ہے ہو چکی ہیں، اور آج مزید اور 6 باتیں آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھی جائیں گی، یا مزید اور 6 نبوی نسخے آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو ان پر غور و فکر کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ 7واں نبوی نسخہ نفسیاتی سلامتی کے لیے یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے، صلاح کی پابندی کرے، اور نماز سے مراد ادھر سر فہرست 5 وقتہ نماز ہے، اور اسی طرح 5 وقتہ نماز کی پابندی کے بعد کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے۔ غیر فرض جو نمازیں ہیں وہ سب نوافل میں شمار ہیں، چاہے وہ ایسی نوافل ہو جن کا تعلق فرض نماز سے ہو، فرض سے پہلے کی سنتیں، فرض کے بعد کی سنتیں ہیں، اور اسی طرح دیگر نوافل ہیں نماز۔ تو ہر قسم کی نماز سب سے اہم کہ ہم فرض نمازوں کی حفاظت کریں، انہیں قائم کریں، ان کی پابندی کریں، اسی طرح نفل نمازوں کا بھی ہم کیا ہے اہتمام کیا کریں، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو کہ اسلام کا سب سے عظیم عمل ہے، یعنی توحید کے بعد سب سے عظیم اور سب سے اہم عمل وہ نماز ہے۔ اور نماز کا معاملہ اگر دیکھا جائے شریعت اسلامیہ میں، نماز کو بہت ہی زیادہ کیا ہے اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے اگر بندہ نماز کو اسی طرح ادا کرے، نماز کی اسی طرح پابندی کرے جس طرح نماز کی پابندی کرنے کا، نماز قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو یقیناً انسان اپنے نفس کو صحیح سالم کیا ہے رکھ پائے گا، ہر ایسی کیفیت سے نفس کے جس سے اس کا نفس کیا ہے متاثر ہوتا ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، یا روزی روٹی میں تنگی کا شکار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایسی کیفیت جو انسان کے نفس پر طاری ہوتی ہے، اس کا نفس متاثر ہوتا ہے، وہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اس قسم کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے
نماز کی پابندی کیا ہے، بے حد کیا ہے، ضروری ہے۔ اور جیسے کہ بات گزری، ہم نماز کی پابندی اسی طرح کریں جس طرح نماز ہمیں پابندی کرنے کا، نماز قائم کرنے کا ہمیں کیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ ورنہ ہر انسان جو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے وہ نمازی میں شمار نہیں ہو سکتا۔ بظاہر اسے نمازی کہا جائے شاید، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کی نماز کا کوئی خاص اثر نہ تو اس پر پایا جائے گا اور نہ ہی روز قیامت اس کا کوئی اجر و ثواب اسے دیا جائے گا۔ اس کی ایک واضح دلیل اللہ تبارک و تعالی کا فرمان فویل للمصلین، مصلین کے لیے ویل ہے۔ مصلین نمازی، تو نمازیوں کے لیے کیا ہے، ویل، خرابی، ہلاکت، بربادی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت، خرابی، بربادی؟ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ یہ وہ نمازی ہیں جن کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نماز کے معاملے میں غافل رہتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نماز کو اس کے وقت ادا نہ کریں، تاخیر کریں، نماز کو وقت پر ادا کرنے کی پابندی نہیں، فکر نہیں، کاروبار میں مشغول ہے، یہاں تک کہ جب نماز کا وقت تھوڑا ہی باقی رہ گیا تو جلد جو ہے مسجد میں آ کر کے یا ایک کنارے ہو کر نماز پڑھ لے، یا نماز کا وقت نکل جانے کے بعد کئی ایک نمازوں کو ساتھ میں کیا ہے، دن بھر کی کیا ہے، ادا کر لے۔ نمازی ہے وہ، لیکن ایسے نمازی کا نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، سخت عذاب ہے، کن کے لیے؟ مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ کون نمازی؟ جو نماز اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح نماز پڑھنے کا ہمیں کیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہے، یا نماز کے ارکان، واجبات، رکوع، سجدہ اطمینان سے نہیں پڑھتے، نماز میں خشوع خضوع نہیں، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں تو شاید دکھاوا، ریاکاری یا دنیاوی کوئی اور مقصد و مفاد، ایسی نماز سے انسان کو نفس کی سلامتی حاصل نہیں ہوگی۔ نماز سے مراد ادھر وہ نماز ہے جس طرح نماز قائم کرنے کا ہمیں کیا ہے، حکم دیا گیا، نماز کو اس کے اول وقت ہم ادا کریں۔ ایک نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی، ادا کر لی، الحمدللہ، اب ہمیں اگلی نماز کی فکر ہونی چاہیے، اور وہ ہے نماز فجر۔ نماز فجر کے لیے ہم اول وقت مسجد میں حاضر ہو جائیں، اس کے لیے جو کچھ ہم سے کیا جا سکتا ہے ہم اس کا اہتمام کریں، جلد سے جلد سونے کی کوشش کریں، گھر میں کسی کو کہہ دیں کہ ہاں وقت ہو جائے تو ہمیں اٹھا دیا جائے، آپ خود جو ہے الارم لگا لیجئے، مختلف تدابیر اپنائیے۔ نماز فجر سے ہم فارغ ہوئے، اب اگلی نماز ظہر کی ہمیں کیا ہے، فکر ہونی چاہیے، تو نماز کو اسی طرح ادا کی جائے جس طرح ادا کرنے کا حکم دیا گیا، تب جا کر کے ایسی نماز کی پابندی سے انسان کا نفس کیا ہے، صحیح سالم رہے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جب یہ فرمائے کہ قد افلح المؤمنون، کہ فلاح اور کامیابی پا لیا ایمان والوں نے، ان کی سب سے اہم اور پہلی صفت کیا بتائی اللہ تبارک و تعالی نے؟ کون ایمان والے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع ان کے کیا ہے، پایا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، نماز میں انہیں کوئی اکتاہٹ نہیں، چاہتے ہیں جتنی لمبی نماز ہو سکے ہم اس نماز کو اتنی لمبی کریں، امام کی قراءت کو سنتے ہیں، چاہت ان کی یہ کہ امام اور لمبی کرے، یہ نہیں کہ جلدی فارغ ہو جائے امام ہماری کیا ہے، چھٹی کر دے، بلکہ نماز کیا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ کیا ہے، وہ ادا کرتے ہیں۔ ایسی نماز اگر دیکھا جائے تو انسان کی نفس کی سلامتی کی کیا ہے، باعث ہوگی۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے یہ جو ایک نبوی نسخہ ہے کہ نماز کی پابندی سے انسان کے نفس کو راحت، انسان کے نفس کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، اس کی دلیل کیا؟ سنن ابی داود کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت
سالم ابن ابی الجعد ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو خزاعہ سے تھا، خزاعہ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نے ایک موقع پر کہا لیتنی صلیت فاسترحت، کاش کہ میں نماز پڑھ لیتا، فاسترحت تو مجھے راحت ملتی، اطمینان ملتا، سکون ملتا۔ تو اس کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے اس کی اس بات کو اہمیت نہیں دی، بلکہ روایت میں آیا کہ فَكَأَنَّهُمْ عَابَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِ، اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے اس مجلس میں، انہوں نے اس عمل کو برا سمجھا، اچھا نہیں سمجھا، اور اسے کہنے لگے بڑے نمازی بن گئے، نماز کا کیا فائدہ؟ جیسے کہ اگر آج کوئی نماز کی پابندی کرے تو اس کی سنگت، اس کے کچھ تعلقات والے اسے کہتے ہیں بڑا نمازی بنا، تو اس قسم کا کچھ معاملہ پایا گیا۔ تو اس موقع پر اس شخص نے کہا، جس نے نماز کا ارادہ کیا تھا، اس نے کہا، نماز کا ارادہ کس لیے کیا؟ اس نے کہا کہ فاسترحت، تو شاید مجھے راحت مل جائے، سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، نفس کو سکون ملے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها، اے بلال اقامت کہو، یعنی نماز کے لیے اقامت دو، تکبیر کا اہتمام، لوگوں کو اطلاع دو کہ اب نماز کا وقت ہو چکا، اذان دو، اقامت دو، اقم الصلاۃ، تم نماز کی اقامت دو، ارحنا بها، نماز کے ذریعے ہمیں راحت اور سکون کیا ہے؟ ملتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اسی لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ اگر میں نماز پڑھ لوں تو مجھے راحت اور سکون کیا ہے؟ حاصل ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی اور یہ بات حاصل ہوئی کہ نفس کی راحت، نفس کے سکون اور اطمینان اگر دیکھا جائے تو نماز کی پابندی میں ہے۔ 5 وقتہ نماز کی انسان پابندی کرے اور اسی طرح نوافل کا اہتمام کرے، اس کے باوجود اگر کبھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی موقع پر نفس کی کیفیت اگر بدلتی ہے، بے چینی، اطمینان نہیں، تو ایسے موقع پر بھی کیا ہے؟ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد کیا ہے؟ وہ نماز کا اہتمام کرے، چند رکعات کا اہتمام کر لے، کم از کم 2 رکعات مزید اور اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کے حق میں کیا ہے؟ خیر اور بھلا ہوگا۔ اور نماز وہ جس طرح نماز ادا کرنے کا اور پڑھنے کا ہمیں کیا ہے؟ حکم دیا گیا۔ آخر کار کیوں نماز سے راحت اور اطمینان کیسے ملتا ہے انسان کو؟ کیونکہ نماز کا معاملہ اس طرح ہے حاضرین کہ بندہ اگر نماز میں داخل ہو جائے، نماز پڑھے، تو وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات میں ہے، اپنے رب، اپنے خالق، اپنے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ مناجات۔ جس طرح آج ہم اپنے عزیز دوست، جسے ہم اپنا خیر خواہ، ہمدرد سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، ہماری بارے میں اچھا سوچتا ہے، تو آپ اس کے پاس جائیں، اٹھیں بیٹھیں، اس سے سلام دعا کریں، آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں تو آپ کے خالق پروردگار کا معاملہ ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، شروعات اس کی اللہ اکبر سے ہے کہ سب سے بڑی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد وہ دعا استفتاح کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان سے پناہ طلب کرتا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، بسم اللہ کے ذریعے رحمان اور رحیم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر غور و فکر، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، یقیناً کیا ہے؟ اسے نماز میں جو لذت، راحت، اطمینان اور سکون ملے گا، وہ کسی اور معاملے میں، کسی اور چیز میں اسے کیا ہے؟ حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے انسان اپنے نفس کو سکون پہنچانا چاہتا ہے، اطمینان پہنچانا چاہتا ہے، نفس کی راحت چاہتا ہے، تو نماز کی پابندی کریں، نماز کو اہمیت دیں اور کثرت سے نفل نمازوں کا کیا ہے؟ اہتمام کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہی معمول رہا، جیسے کہ حدیث گزری ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جیسے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ حبب الی من الدنیا
النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. اس دنیا میں جس چیز سے مجھے محبت ہے، لگاؤ ہے، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، مال، دولت، انسان کی اپنی جائیداد ہے، گھر ہے، اولاد ہے، وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، دنیاوی چیزوں میں مجھے جس سے محبت ہے وہ یہ چیزیں ہیں. کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا النساء، میری عورتیں، یعنی ازواج مطہرات، مجھے ان سے لگاؤ ہے، ان سے محبت ہے. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والطیب، اور خوشبو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، لگاؤ تھا، وہ بھی دنیاوی امور میں سے ہے. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اخیر میں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی ادائیگی، نماز کی پابندی میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت، سکون، اطمینان کس میں ہے؟ نماز کی پابندی اور نماز کی ادائیگی میں ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو 5 وقتہ نماز اور اسی طرح دیگر تمام قسم کی نفل نمازوں کا اہتمام کرنے کی اخلاص کے ساتھ کیا ہے توفیق دے. آگے بڑھتے ہیں ایک اور نسخہ جو کہ نمبر 8 ہے، جو سلسلے وار بات ہماری ہو رہی ہے. 8واں نبوی نسخہ نفس کی سلامتی، نفس کی راحت کے لیے وہ یہ کہ 5 وقتہ نماز میں خاص طور پر نماز فجر کی پابندی کرنا کبھی انسان کیا ہے ترک نہ کرے. یوں تو جیسے کہ بات گزری کہ پوری نماز انسان کے نفس کے لیے راحت ہے، انسان کے نفس کی سلامتی ہے، لیکن اسی طرح اگر دیکھا جائے ایک 8ویں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ان نمازوں میں بھی سب سے اہم نماز جس کی پابندی کی برابر ہماری فکر ہونی چاہیے وہ ہے نماز فجر. کیونکہ اگر دیکھا جائے عام طور پر انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، لیکن نماز فجر کے معاملے میں اس میں کیا ہے کمزوری پائی جاتی ہے. شاید اس کا معمول بن چکا ہو کہ نماز فجر ہر دن پڑھے لیکن وقت نکل جانے کے بعد پڑھتا ہے، یا نماز فجر کی لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے لیکن مسجد میں اس کی حاضری نماز فجر کے لیے اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی نمازوں کے لیے مسجد میں کیا حاضر ہوتا ہے. تاخیر سے پہنچتا ہے، تکبیر تحریمہ اسے حاصل نہیں، پہلی رکعت چھوٹ جائے یا دوسری رکعت کے آخر میں پہنچے، یہ اس کا معمول بن چکا ہے. تو اگر انسان نفس کی سلامتی، راحت، اطمینان چاہتا ہے تو نماز فجر کی پابندی جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کیا ہے اس کی پابندی کیا ہے ترک نہ کرے، اس کو کیا ہے اہمیت دے. اس کی دلیل اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جیسے کہ روایت کرتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام. تم میں سے اگر کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پاس آ کر کے 3 گرہ لگاتا ہے. تم میں سے اگر کوئی سوتا ہے رات کو تو شیطان اس کے سر کے پاس آ کر کے 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گانٹھیاں مارتا ہے، اور ہر گرہ لگانے پر وہ پھونک مارتا ہے، اس پر دم کرتا ہے. کیا دم کرتا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا. گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے تم بہت ابھی رات کا بہت حصہ باقی ہے، اور اس سے کیا ہے دم کرتا ہے. دوسرا گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے رات کا بہت حصہ باقی ہے، اس پر کیا ہے دم کرتا ہے یا پھونک مار دیتا ہے. تیسرا گرہ لگاتا ہے، پھر یہی کہتا ہے کہ علیک لیل طویل، کہ رات بہت بڑی ہے، رات کا بہت حصہ باقی ہے، اور اس پر کیا ہے دم کر دیتا ہے یا پھونک مار دیتا ہے. یہ شیطان ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب رات کو وہ بستر پر سونے کے لیے آتا ہے. آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. یہ شخص جس کے سر پر 3 گرہ شیطان نے لگایا،
اگر یہ رات کو جاگتا ہے اور رات کو جاگتے ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا شاید معمول ہو کہ رات میں کئی مرتبہ اس کی شاید آنکھ کھلتی ہو، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، کروٹ بدلتا ہے. تو اس موقع پر انسان کی اگر رات کے درمیان اس طرح وہ بیدار ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، اسے ہوش آتا ہے، بیدار ہوتا ہے تھوڑے ہی لمحے کے لیے، تو اس لمحے میں بھی کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ کہتے، کوئی بھی جملہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے. تو جب اس نے اللہ کو اگر یاد کیا، انحلت عقدہ، تو شیطان نے جو 3 گرہ باندھے تھے ان میں سے ایک گرہ کیا ہے، کھل جاتا ہے اللہ کے ذکر کے برکت سے. اتنا مضبوط اور اتنا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے کہ شیطان نے جو گرہ لگایا تھا وہ ایک کھل جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ بیدار ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ وہ وضو بھی کرتا ہے، تہجد کی نماز کے لیے وضو کرے، یا ممکن ہے کہ نماز فجر کے لیے وضو کر لے. اگر بیدار ہونے کے بعد اس نے پہلے اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل گیا، دوبارہ اس نے ایک دوسرا عمل کیا وضو کیا، اگر وضو کیا تو دوسرا گرہ بھی کیا ہے، کھل جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدْ، اور اگر اس نے نماز فجر ادا کر لی تو یہ تیسرا گرہ بھی کیا ہے، کھل جاتا ہے. گویا کہ تینوں گرہ کیا ہے، وہ کھل گئے. حالانکہ شیطان نے جب یہ گانٹھ باندھی، گرہ لگائے، اس وقت اس نے کیا کہا کہ رات بہت بڑی ہے، ابھی سوتے رہو. اور یہی ہوتا ہے، ہم اور آپ کی ایک کمزوری ہے، شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہے. اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے چال سے ہم سبوں کو محفوظ رکھے. تو رات کے کچھ حصے میں بیدار ہوتے ہیں، تو اس موقع پر انسان کسی اور فکر میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے سے غافل ہو گیا، یا سوچتا ہے کہ بھی نماز فجر کی اذان میں شاید 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، تھوڑا سا اور سو لو. یہ تھوڑا سا اور سو لو کیا ہے؟ یہی تو شیطان کی کامیابی ہے کہ 5 منٹ ہے، یعنی 5 منٹ انسان اپنی نیند کتنی پوری کر لے گا. یہ وہی کہ شیطان کامیاب ہو گیا ادھر، کہ وہ 5 منٹ جو ہے 5 منٹ نہیں رہا، وہ 5 منٹ شاید 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکل گیا. وقت نکل جانے کے بعد، نماز فجر کا وقت نکل گیا، تب جا کر کے آپ کو کیا ہے، ہوش آتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ وہ 5 منٹ کی قدر کرتا، میں اٹھ کر بیدار ہوتا، وضو کرتا، اول وقت مسجد میں پہنچ جاتا، قرآن کی تلاوت کرتا، دعا کرتا، ذکر و اذکار کرتا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا. تو کہنے کا مقصد ادھر یہ کہ شیطان یہ اپنا عمل کرتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. پہلا طریقہ یہ کہ اللہ کو یاد کیا جائے، کچھ نہیں، بیدار ہوتے ہی سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لی جائے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کی پابندی یہ بھی اللہ کے ذکر میں ہے. دوسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ فوری طور پر کیا ہے، وضو کریں. وضو کرنے کے بعد نماز فجر کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کیا ہے، حاضر ہو جائیں. اسی حدیث کی تکمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے اس طرح کیا، یہ تینوں اعمال کیے، شیطان کی تینوں گرہ کھل گیا. پہلا عمل اس نے اللہ کا ذکر کیا، دوسرا عمل اس نے وضو کیا، اور تیسرا عمل اس نے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کی، فجر کی نماز کو. کیا ملا اسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. تو یہ آدمی، اس کی جب صبح ہوگی، جس نے یہ 3 اعمال کیے، اس کی جب صبح ہوئی، اصبح نشیطا طیب النفس، یہ چاق و چوبند اور اسی طرح کیا خوش مزاج کی حالت میں اس کی کیا ہے، صبح ہوتی ہے. اس کا مزاج کیا ہے، اچھا ہے، اپنے نفس میں راحت اور خوشی محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے. جس اطمینان کے بارے میں اگر دیکھا جائے، یقیناً ہر وہ شخص جو نماز فجر پابندی سے ادا کرتا ہے اس کو بھی محسوس کرے گا. اور خاص طور پر جو ہے اگر پابند سے جو نماز فجر ادا کرتا ہے، جس دن وہ نماز فجر اس سے رہ جائے،
یا لیٹ ہو جائے اسے کیا ہے ایک مختلف کیفیت محسوس ہوتی ہے، جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ۔ اگر اس نے یہ 3 عمل نہیں کیا، نہ تو اللہ کا ذکر کیا، نہ تو وضو کیا، نہ تو نماز فجر کی پابندی کی، تو اس کی صبح کیسے ہوئی؟ سستی کی حالت میں اس کی صبح ہوئی۔ اس کے بدن میں نشاط نہیں، بلکہ اس کے بدن میں کیا ہے؟ سستی ہے، اور اس کا باطن بھی کیا ہے؟ اچھی کیفیت میں نہیں، سکون نہیں اس دن۔ تو بات چل رہی ہے کہ نفس کی سلامتی، نفس صحیح سالم رہے، نفس میں راحت محسوس کریں، ہمیں محسوس ہو، اس کا ایک اور نسخہ نبوی نسخہ کیا ہے کہ نماز فجر کی کیا ہے؟ ہم پابندی کریں، نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کیا ہے؟ پابندی کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یعنی نماز فجر کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا جائے، کتنی اہم نماز ہے، اس کی پابندی مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رکعتی الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی 2 سنتیں، 2 رکعتیں، 2 رکعت سنتیں جو نماز فجر سے پہلے ادا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے تمام چیزوں سے خیر اور فضیلت والی یہ 2 رکعتیں ہیں۔ غور کریے، اگر نماز فجر کی سنت کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ نماز فجر کی یہ 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ خیر اور فضیلت والی نماز ہے، تو نماز فجر کی کتنی اہمیت اور کتنا مقام اور اس میں کتنی زیادہ خیر و بھلائی کیا ہے پائی جاتی ہے۔ اسی لیے نماز فجر کا اہتمام کرنا پابندی سے اور تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر، یہ ہماری اول کیا ہے فکر ہونی چاہیے۔ یہ صرف بات کہنے تک محدود نہ رہے اور صرف سوچ تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنا ہے۔ رات اگر آپ کو لگتا ہے دیر تک اگر آپ رات جاگ جائیں تو نماز فجر شاید آپ کو نہ ملے، تو آپ پہلے سونے کی کوشش کریے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں جگہ دعوت ہے، اس دعوت میں اگر آپ جا کر کے شرکت کریں، آپ کی نماز فجر متاثر ہوگی، اس دعوت سے آپ معذرت کر لیجیے۔ نماز فجر کو اس طرح کیا ہے اہمیت دی جائے۔ آفس کا کام ہے، پڑھائی لکھائی کا کوئی بھی کام ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ رات دیر اگر تو اس میں مشغول رہ جائیں گے آپ اور نماز فجر آپ کی متاثر ہوگی، ان تمام کاموں کو ایک کنارے ترک کر دیجئے، جائیے آرام کریے، سوئیے اور نماز فجر کی کیا ہے تیاری ابھی سے کیا ہے شروع کریے، تب جا کر کے خیر و بھلائی حاصل ہوگی اور نفس کو اطمینان، سکون اور راحت کیا ہے حاصل ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، نمبر 9، نفس کی سلامتی کے لیے ایک اور نبوی نسخہ یہ ہے روزہ رکھنا، روزہ کا اہتمام کرنا۔ سیام روزہ کہتے ہیں کہ انسان کھانے پینے اور دیگر اور شہوات ہم بستری وغیرہ سے اجتناب کرے۔ کب سے؟ طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی نیت سے، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر رمضان کا روزہ فرض قرار دیا، تو سب سے پہلے ماہ رمضان کے روزے کی پابندی ہو، اور اسی طرح باقی جو مہینے رہ جاتے ہیں 11 مہینے، ان مہینوں میں بھی ہم نفل روزوں کا اہتمام کریں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کے نفس کو کیا ہے راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا ہو، اخلاص پایا جائے۔ لیکن معاملہ یہ کہ بڑی مشکل سے شاید رمضان کا روزہ رکھ لیا جائے، رمضان کے بعد کئی مہینے گزر جاتے ہیں، نفل روزوں کا اہتمام ہم نہیں کر پاتے، الا کہ شاید کبھی بہت مؤکد نفل روزہ آ جائے، عاشورے کا ہے یا عرفے کا روزہ ہے، اسے ہم رکھ لیں، ورنہ اگر کوئی خاص فضیلت یا خاص مؤکد کوئی روزہ نہیں، شاید کئی مہینے ہمارے گزر جائیں۔ معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی مہینہ ایسا ہمارے نہ گزرے
کہ جس مہینے میں ہم نے چند دن کے نفل روزوں کا اہتمام نہ کیا ہو. یعنی ہم میں سے ہر ایک اس بات کا عہد کر لے، اپنے نفس سے وعدہ کر لے کہ کوئی مہینہ، اور مہینے سے مراد ادھر ہجری مہینے ہیں، میلادی نہیں، ہجری یعنی چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے، تو کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ جس مہینے ہم نے چند دن نفل روزوں کا اہتمام نہ کیا ہو. اور کم از کم 3 روزے ہم کیا ہے ضرور رکھیں، 3 دن کا، چاہے ایام بیض کی نیت سے آپ رکھ لیجئے، یا اگر ناغہ کر آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک ایک کر کے، یا کے بعد دیگر ایک ساتھ نہیں بلکہ پورے مہینے میں ایک ایک کر کے 3 روزہ رکھنا چاہتے ہیں ناغہ کر کے، تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم 3 دن کا روزہ ہم کیا ہے ضرور رکھیں. یہ ہمارا کیا ہے عزم ہونا چاہیے، یہاں ہم اس پر عزم کریں. اس کی دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر. شہر صبر، صبر والے مہینے کا روزہ رکھنا، صبر والے مہینے کا روزہ رکھنا، اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا. صبر والے مہینے سے مراد ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان کو صبر والا مہینہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ایمان والا اپنے آپ کو کھانے پینے سے، ہم بستری دیگر شہوات سے، اپنے آپ کو مکمل مہینہ اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے. اپنے آپ کو روکنا یہ صبر ہے. کھانا پینا سامنے موجود ہے، تنہا شاید گھر میں کمرے میں ہے، کھانا پینا ہے، لیکن تب بھی نہیں کہ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر، صبر کرتا ہے. اس لیے اس ماہ کو شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے، ماہ رمضان کو. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام شہر الصبر، کہ صبر والے مہینے کا مکمل روزہ رکھنا، یعنی ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. وثلاثة ایام من کل شہر، اور ہر مہینہ 3 دن کا روزہ رکھنا. یعنی ماہ رمضان کے بعد دیگر جو 11 مہینے ہیں، ہر مہینوں میں کم از کم کتنا؟ 3 دن کا روزہ رکھنا. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: یذہبن وحر الصدر. صدر کہتے ہیں سینے کو، وحر کہتے ہیں بیماریوں کو. انسان کے سینے میں، انسان کے نفس میں، یعنی جو کچھ بیماریاں ہیں، کسی کے بارے میں نعوذ باللہ حسد ہو، کسی کے بارے میں بغض نفرت ہو، یا دل میں بے چینی ہے، یہ بھی بیماری ہے. سکون نہیں، یہ سب وحر کے معنی میں آتا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، مزید اور ہر مہینے میں کم از کم 3 دن کا روزہ رکھنا. یذہبن وحر الصدر، یہ صدر یعنی نفس کی اور سینے کے اندر جو برائیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، خرابیاں ہیں، انہیں کیا ہے؟ دور کر دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے. یہ فضیلت ہے اور اہمیت ہے روزوں کا. تو روزوں کی پابندی کرنا، اور بالخصوص اس حدیث میں جو نسخہ بتایا گیا، نمبر 1 ماہ رمضان کا روزہ. ماہ رمضان کا روزہ رکھ دینے کے بعد روزوں کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ ہر مہینہ کم از کم کتنا؟ 3 دن کا روزہ. اگر ان دونوں کی پابندی رہی، ماہ رمضان کا روزہ اور ہر مہینہ 3 دن کا روزہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: یذہبن وحر الصدر. یذہبن دور کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں. کیا؟ وحر الصدر، کہ انسان کے نفس میں، انسان کے سینے میں جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو کمزوری پائی جاتی ہے، انہیں کیا ہے؟ یہ دور کر دیتی ہیں. تو ہمیں اس کی بھی کیا ہے؟ پابندی کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اس پر غور و فکر کریں، اور یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے. الحمدللہ آج کل کا جو موسم ہے یہ ٹھنڈا موسم ہے، جس میں کیا ہے؟ راتیں بڑی ہوتی ہیں اور دن کیا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے. تو روزہ رکھنا اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ آسان بھی ہے. اور ابھی سے اگر انسان نے اس کی پابندی کی تو انشاءاللہ جب بڑے دن آئیں گے اور رات چھوٹی ہو جائیں گی، گرمی ہوگی، تو ان ایاموں میں اس کے لیے کیا ہے؟ روزہ رکھنا کیا ہے؟ آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ روزے کی کیا ہے؟ پابندی کرنے کی بھی کیا ہے؟ توفیق دے.
آگے بڑھتے ہیں 10واں نسخہ، نبوی نسخہ نفس کی سلامتی کے لیے، وہ یہ کہ انسان اپنے نفس کا علاج دعا سے کرے. انسان اپنے نفس کا علاج دعا سے کرے. اور دعا وہ دعائیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تعلیم دی ہے، اور واضح طور پر یہ بتایا کہ ہاں اس دعا کے اہتمام کرنے سے نفس کی بے چینی، نفس کی برائیاں، نفس کی خرابیوں سے انسان کیا ہے اپنے آپ کو صحیح سالم رکھے گا. اس کی کیا ہے ضرورت ہے کہ انسان جس طرح اپنی روزی روٹی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، جنت طلب کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے، اسی طرح نفس کی سلامتی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے دعا کرے. اور بالخصوص مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کی پابندی کریں. آج لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، اور اگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس قسم کے وظائف جن کا ذکر آگے آنے والا ہے بتا دیا جائے تو اسے شاید وہ معمولی سمجھتا ہے کہ وظیفہ وہ ہے جسے کیا ہے 70 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ کیا ہے پڑھا جائے، پابندی کی جائے، بڑے صفحات میں، کئی صفحات میں لکھا جائے. یہ سب وظائف، دینی وظائف، نبوی وظائف نہیں ہیں. یہ دین آسان دین ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا اگرچہ مختصر ہیں، جملوں میں چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن معنی مفہوم میں بہت ہی کشادہ اور بہت ہی وسیع ہے، اور اسی کی پابندی کرنے میں کیا ہے خیر اور بھلائی ہے. تو نفس کا علاج انسان دعا سے کرے. اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو صحیح بخاری کی روایت ہے، خادم رسول انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا: التمس غلاما من غلمانکم یخدمنی حتی اخرج الى خیبر. اے ابو طلحہ، تمہارے پاس کئی لڑکے، کئی بچے ہیں چھوٹی عمر کے، ان میں سے کسی ایک کو میرے ساتھ کر دو، میری خدمت کے لیے مقرر کر دیا جائے، تاکہ میں غزوہ خیبر کے لیے کیا ہے نکل سکوں. غزوہ خیبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو خادم کی ضرورت ہے کہ کوئی آپ کی خدمت کے لیے رہے. تو آپ نے خادم طلب کس سے کیا؟ حضرت ابو طلحہ، کیونکہ ان کے پاس کئی لڑکے، کئی چھوٹی عمر کے کیا ہے لڑکے موجود تھے. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے انس ابن مالک کو لیا اور اپنی سواری پر سوار کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کیا ہے خدمت کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں انس ابن مالک، میں نے اس موقع پر بہت ہی زیادہ کثرت سے، پابندی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی اس دعا کی پابندی کرتے ہوئے بہت دفعہ سنا. وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا انس بن مالک نے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اس دعا کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کی. انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے اس دعا کی پابندی کرتے ہوئے سنا. ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے. دعا کا مفہوم کیا ہے؟ اس دعا میں اگر دیکھا جائے تو 7 ایسے معاملات ہیں جو انسان کے نفس کو کمزور کر دیتے ہیں. انسان بسا اوقات ان 7 معاملات کو یا ان میں سے کسی ایک معاملے کو بھی کبھی اس میں مبتلا ہو جائے، اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بزدلی کا شکار ہو جاتا ہے، سکون نہیں ملتا، رات کو نیند اسے نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ان 7 معاملات سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کی. اور جسے اللہ تبارک و تعالی پناہ دے دے
اسے کوئی چیز بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی پناہ دے دے، اپنی حفاظت میں رکھ لے۔ کن چیزوں سے محفوظ رکھ ہمیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من الہم والحزن، نمبر 1 ہم اور نمبر 2 حزن۔ ہم کسے کہتے ہیں اور حزن کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فکر مندی کو، اور فکر مندی کسے کہتے ہیں؟ فکر مندی کہتے ہیں کہ انسان مستقبل کی کسی معاملے کو لے کر فکر مند ہو، ابھی تک وہ چیز واقع ہوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر مثلا انسان کے پاس صرف اتنا ہی پیسہ ہے آج کہ جس سے اس کا خرچ برش شاید 1 ہفتہ نکل جائے، بس 1 ہفتے کے بعد اخراجات خرچ کے لیے اس کے پاس پیسے باقی ہی نہیں رہیں گے، تو اب اسے فکر ہوتی ہے، تو اسے کیا ہے؟ ہم کہا جاتا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد کیا کروں گا، کہاں سے لاؤں گا، آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، روزی روٹی کا انتظام نہیں، کہاں سے لاؤں؟ تو یہ کیا ہے؟ ہم کہلاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا نفس اس سے متاثر ہوتا ہے، انسان کے نفس کے اندر اضطرابی کیفیت، بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کی۔ دوسری چیز الحزن، حزن کہتے ہیں غمگینی کو۔ انسان غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کب غم میں مبتلا ہوتا ہے؟ اگر کوئی محبوب، کوئی پسندیدہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے، یا کچھ نقصان ہو جائے، اس کے گھر کسی عزیز، کسی قراب، کسی محبوب کی وفات ہو جائے، یا کوئی اور معاملہ ہو جو واقع ہو چکی۔ ہم ایسے معاملات جو واقع نہیں ہوا ڈر ہے، اور حزن ہے جو واقع ہو چکی اس پر دکھ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب غمگین ہوتا ہے تو وہ پریشان حال ہوتا ہے، اس کا نفس پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے بھی کیا ہے؟ پناہ طلب کی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والعجز والکسل، اسی طرح اے اللہ عجز اور کسل سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ عجز سے مراد عاجزی ہے، کہ انسان کوئی عمل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ عاجز کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر اتنی استطاعت، قوت، طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ کر سکے، بہت کوشش کیا لیکن نہیں کر پایا، عاجز ہے وہ اس سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کو کسی مراد تک پہنچنا ہے، ایک اہم معاملہ اسے حاصل کرنا، اور وہ اس سے عاجز ہے، اس تک پہنچنے سے انسان کا نفس اس سے بھی کیا ہے؟ متاثر ہوتا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے لوگوں کے سامنے، بسا اوقات منہ چھپاتا گھومتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مذاق اڑاتے ہیں، سخریہ پن ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے۔ تو اس سے بھی کیا اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ پناہ طلب کی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والکسل، کسل سے، کسل کہتے ہیں کہ انسان عمل کر سکتا ہے وہ، لیکن اس کے اندر سستی کاہلی پائی جاتی ہے، نماز کے لیے حاضر ہو سکتا ہے لیکن لاپرواہی ہے، سستی کاہلی ہے، اس کا شکار ہے وہ لوگوں کا قرض ادا کر سکتا ہے، لوگ طلب کر رہے ہیں لیکن سستی کاہلی کی بنا پر کیا ہے؟ ادا نہیں کر رہا۔ تو انسان بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سستی کاہلی کا کیا ہے؟ شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے؟ پناہ طلب کی۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والبخل والجبن، اسی طرح اے اللہ میں بخالت سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ بخالت، انسان اللہ کے راہ میں شاید خرچ نہ کرے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو خوش دلی سے وہ زکوٰۃ نہیں، کیوں؟ مال کی حرص ہے، بخالت کا شکار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے بھی کیا ہے؟ پناہ طلب کی ہے۔ آگے والجبن، اسی طرح بزدلی سے بھی، بزدلی سے بھی انکار منکر کا معاملہ ہے، ایک منکر عمل گھر میں ہو رہا ہے، آپ کے منکر آپ کی عورت کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، تو مرد
اپنی عورت کو اس منکر سے روکتا نہیں، ڈرتا ہے کسی معاملے کو لے کر، یا عورت اپنے شوہر کو منکر میں دیکھتے ہوئے روکتی نہیں، یا اولاد منکر میں ہیں، والدین انہیں روکتے نہیں، منکر سامنے ہیں، آپ روک سکتے ہو، منع کر سکتے ہو، سختی بھی کر سکتے ہو، لیکن نہیں کرتا کہ کوئی ڈر ہے اس سے. تو اس قسم کے ڈر سے جو کہ بزدلی ہے، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَضَلَعِ الدَّيْنِ کہ قرض کے بوجھ سے پناہ طلب کی. انسان مقروض ہے، قرض ہے اس پر. ظاہر سے بات ہے کہ قرض لینا اگر انسان ضرورت کے لیے لیتا ہے، ہر ایک کے ساتھ مجبوری پیش آتی، کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول کو بھی ضرورت پڑی، آپ نے بھی لیا اور اپنا درع جو ہے گروی رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بسا اوقات انسان وعدہ بھی کرتا ہے کہ فلاں تاریخ تک لوٹا دیا جائے گا، اور اس کی نیت بھی اچھی ہے، لوٹانے کی نیت ہے، لیکن وقت آنے پر کوشش کرنے کے باوجود وہ نہیں لوٹا پا رہا ہے. تو ایسے موقع پر سامنے والے اس پر دباؤ بناتے ہیں کہ ہمارا پیسہ دو، ہماری رقم لوٹا دو، ہمارا قرض جو تھا تمہارا وہ لوٹا دو. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان اس پر دباؤ بناتا ہے قرض جو دیا ہے وہ لوٹانے کے لیے، وہ سکون کی کیفیت میں نہیں ہے، بے چین ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وَضَلَعِ الدَّيْنِ کہ قرض کا بوجھ انسان پر آ جائے، اس سے بھی اے اللہ میں تیری کیا ہے پناہ طلب کرتا ہوں. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ اور لوگوں کے غلبے سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. لوگوں کے غلبے سے کہ بسا اوقات کوئی آپ کو کمزور دیکھ کر کے آپ پر کیا ہے دباؤ بنائے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو دھمکائے، کیونکہ وہ عہدے میں، منصب میں، مال میں، دوسرے دیگر معاملات میں آپ سے مضبوط ہے، اونچی کرسی پر ہے، تو وہ آپ پر دباؤ بناتا ہے. ظاہر سی بات ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے بعض لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر روزی روٹی کا معاملہ ہے. آپ کو جتنا کام کر کے دینا چاہیے آپ اتنا دیتے، لیکن مزید آپ پر دباؤ بنایا جاتا ہے آپ کے آفس میں، کارخانے میں، اور آپ جو ہے ڈر کے روزی روٹی کا معاملہ ہے کرنا پڑتا ہے. تو اس قسم کا معاملات ہو یا اس سے شدید کوئی معاملہ ہو، تو گویا کہ کوئی انسان آپ پر کیا ہے زبردستی کر رہا ہے. اس سے بھی پناہ کس سے طلب کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے پناہ طلب کرنا ہے. لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں میرے ساتھ ایسا کر، نہیں، بلکہ پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے کیا ہے پناہ طلب کریں ایسے شخص کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 معاملات کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کی. اور ظاہر سے بات ہے کہ اگر انسان فکر کا شکار ہے، غمگینی کا شکار ہے، عاجزی کا شکار ہے، سستی کاہلی کا شکار ہے، بخالت کا شکار ہے، بزدلی کا اگر شکار ہے، اور اسی طرح قرض کے بوجھ کا شکار ہے، کوئی اس پر دباؤ بناتا ہے اس کا شکار ہے، اگر یہ 7-8 چیزیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا نفس سکون میں کیا ہے نہیں رہتا، بے چینی کی کیفیت، فکر رہتی ہے، لوگوں سے چھپ چھپا کر رہنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کا لوگوں کو جلدی فون نہیں اٹھاتا، لوگوں کے درمیان نہیں جاتا، وغیرہ وغیرہ. انسان بہت عجیب کیفیت اس کی نفس کی رہتی ہے. تو اس قسم کے معاملات سے بھی اگر دیکھا جائے تو پناہ طلب کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے. اور یعنی جو مسئلہ ادھر بتانا تھا وہ یہ کہ نفس کی سلامتی اور نفس کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دعا کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. نمبر 11، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے پابندی کے ساتھ. خاص طور پر یہ دعا جس کا ذکر آگے آنے والا ہے کہ اگر انسان نے اس کی پابندی کی، صبح و شام 3 مرتبہ اس دعا کی، اور اللہ کو اس دعا سے یاد رکھا، یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا اس دعا کے ذریعے، تو اسے کوئی چیز کیا ہے نقصان نہیں پہنچائے گی. اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے مسند احمد، سنن ابی داود، جامع ترمذی اور دیگر سنن کی روایت ہے. حدیث کے راوی
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلہ، جب کبھی کوئی بندہ صبح کے وقت، صبح سے مراد ادھر طلوع فجر ہے، فجر طلوع ہو جائے اس موقع پر فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور اسی طرح آگے فرمایا ہر شام کو، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، جو شام کا وقت ہوتا ہے نماز عصر کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، یہ دو وقت صبح کے وقت اور شام کے وقت، جب کبھی کوئی بندہ صبح و شام اللہ کو اس جملے کے ذریعے یاد کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دعا کو ان کلمات کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے صبح و شام، صبح کو 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ، فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں، آپ کی کوئی بات غلط نہیں، خلاف واقع نہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اگر انسان اس دعا کو پڑھتا ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے تو اس موقع پر اس دعا کے بارے میں نہ کہے کہ دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یا اللہ کے رسول کے فرمان میں نعوذ باللہ کوئی شک کرے۔ معاملہ اس طرح نہیں ہے، ایسے موقع پر بھی ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے جب یہ دعا کی غور و فکر کرتے ہوئے، سوچتے سمجھتے ہوئے ہم نے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کیونکہ دعا کی قبولیت کی ایک اہم علامت یا دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے تو حضور قلبی کے ساتھ، ہمارا یہ نہیں کہ زبان پر دعا ہو اور ہمارا ذہن، ہمارا دل غافل ہو، باہر کہیں پر ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو دعا کر رہے ہیں ہم سمجھیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر اس طرح انسان صدق دل، اخلاص کے ساتھ اس کیفیت میں دعا کرے گا اور اس ذکر کی پابندی کرے گا صبح و شام 3 مرتبہ، یقیناً اسے کوئی چیز کا ہے نقصان نہیں پہنچائے گی، اس کا نفس مطمئن اور سکون رہے گا۔ اس کا معنی کیا ہے اس دعا کا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالی کا نام لیتے ہوئے، یعنی اللہ کی مدد طلب کرتا ہوں، اللہ سے التجا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ کون؟ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے نام سے زمین میں، 7 آسمان میں کوئی چیز کیا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی اگر کسی نے اللہ پر اعتماد کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ سے اس کی التجا ہے، اللہ سے حفاظت طلب کیا، تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت ہے، تو ادھر زمین و آسمانوں میں کوئی بھی چیز اسے کیا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ زمین میں بہت ساری چیزیں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، چلتے پھرتے اسے کانٹا چوب جائے، یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ، تکلیف دہ چیز ہے، چاہے جائے اگر کوئی بڑا حادثہ کہیں پیش نہ آ جائے۔ اسی طرح آسمان سے کوئی آفت آ جائے، طوفان آ جائے، زیادہ بارش آ جائے، نقصان ہو جائے، یہ بھی آسمان سے نقصان اسے پہنچائے۔ تو مختلف قسم کی آفتیں آسمان سے بھی نازل ہوتی ہیں انسان پر، زمین پر بھی کیا ہے مختلف قسم کی چیزیں پائیں جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی کوئی بندہ صبح و شام اس دعا کی پابندی کرتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ، صبح کو 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ نمبر 12 جو کہ آخری نبوی نسخہ ہے، اس کے بعد ہماری بات ختم ہوتی ہے، وہ یہ کہ مکروب کی دعا، دعائے مکروب یعنی پریشان حال شخص کی جو دعا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس دعا کی پابندی کی جائے۔
مکروب اور پریشان حال سے مراد ادھر یونس علیہ السلام ہے۔ یونس علیہ السلام کی اگر پریشانی پر ہم غور کریں تو ہم اور آپ کی دنیا کی تمام پریشانیوں کو ایک جانب رکھ دیں، تب بھی کیا ہے وہ تمام پریشانیاں یونس علیہ السلام کی پریشانی کی درمیان سامنے کیا ہے، کمزور ہیں، کم ہیں۔ یونس علیہ السلام کی کیا پریشانی تھی کہ مچھلی نے انہیں کیا ہے اپنے اندر نگل لیا، اور قرآن میں جیسے کہ فنادا فی الظلمات، تو اس ظلمات اندھیروں میں یونس نے ہمیں پکارا۔ کیا ایک اندھیرا نہیں ہے، کئی اندھیرے ہیں۔ نمبر 1 رات کا وقت ہے، ایک تو یہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ نمبر 2 سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے۔ نمبر 3 مچھلی کی پیٹ میں ہے، وہ بھی اندھیرا ہے ان کے لیے۔ تو اس موقع پر اس پریشانی جو کہ بڑی پریشانی، ہماری پریشانیوں کے سامنے، یعنی یہ پریشانی بہت بڑی ہے اور ہماری پریشانیاں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، اس موقع پر یونس علیہ السلام نے جس دعا کی پابندی کی، اس دعا کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پریشانی ہمیں ہوتی ہے، مزاج ہمارا متاثر ہوتا ہے، ہمارا نفس متاثر ہوتا ہے، بے چینی ہے، غمگینی ہے، اولاد کی شاید نافرمانی ہو جائے، کچھ بھی، انسان مختلف معاملات کو لے کے پریشان ہو جاتا ہے، اس کا ذہن متاثر ہوتا ہے، اس کا نفس متاثر ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی کیفیات میں یونس علیہ السلام کی جو دعا تھی، اگر بندہ اس کی پابندی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اور دعا میں جو موجود ہے اسی کے مطابق اس کا عمل، اس کی زندگی اسی کے مطابق اس کا ایمان ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے نفس کو کیا راحت اور سکون سے کیا ہے ضرور نوازے گا۔ اس کی دلیل مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت اخی ذی النون التي دعا بها في بطن الحوت، میرے بھائی یونس کی دعا، جس دعا کو یونس نے مچھلی کے پیٹ میں وہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے کی تھی، اس دعا کا اہتمام کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے، لم يدع مسلم بها فی کربت الا استجاب اللہ لہ، جب کبھی کوئی مسلمان کسی کربہ یعنی کسی پریشانی میں اس دعا کا اہتمام کرے گا جو یہ میرے بھائی یونس کی ہے، الا استجاب اللہ لہ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی، ضمانت دے رہے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہو، یقین ہو، کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد اس دعا کا اگر ہم نے اہتمام کیا، یونس علیہ السلام کی دعا، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور اس پریشانی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات دے گا، نفس کو کیا ہے سلامتی حاصل ہوگی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ اگر اس دعا کا کسی نے اہتمام کیا پریشانی میں، اللہ تبارک و تعالی پریشانی سے ضرور اسے کیا ہے نجات دے گا۔ اتنا اونچا مقام، اتنی اہمیت، اتنی طاقت اس دعا میں کیسی ہے، کیوں ہے؟ اس دعا کے معنی مفہوم پر اگر ہم غور کریں، یقینا ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دعا میں کیا ہے؟ فرمایا یونس علیہ السلام نے، لا الہ الا انت، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اے اللہ تیری ذات۔ اور یہ توحید کا اقرار کر رہا بنتا، اور توحید کون سی توحید ہے؟ توحید الوہیت کی ربوبیت، توحید الوہیت، کہ اے اللہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں الا انت، مگر صرف تیری ذات۔ اگر یقیناً انسان جو اپنی زبان سے اقرار کر رہا لا الہ الا انت، یہی اس کی دل کی کیفیت ہے اور اس کی عمل کی بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا، اللہ پر یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے
کہ اللہ پریشانی سے نجات دینے والا یقیناً نجات دے گا، کوئی اور نہیں ہے۔ الا انت سبحانک، آگے سبحانک کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو پاک صاف ہے، ہر کمیوں سے پاک صاف ہے، تیری ذات میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی، تو منزہ ہے، ہر کمیوں سے منزہ ہے۔ اللہ کی ذات سونے والی ذات نہیں، اللہ کی ذات اکتاتی نہیں، اللہ کی ذات کے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو منزہ کر رہا ہے۔ پہلے انسان اللہ کے توحید کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف تیری ذات۔ دوسرے درجے پر کیا ہے؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پاک صاف منزہ کر تسبیح بیان کر رہا ہے۔ آگے کہتا ہے انسان انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ کیسے ظالموں میں سے ہو گیا؟ انسان کیسے ظالموں میں سے ہو جاتا ہے؟ انسان کوئی بھی برائی کرے، چھوٹی ہو بڑی ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ظلم کیا، اپنے ساتھ تو ظلم کیا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا، بے انصافی کی اس نے۔ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کا حکم دیا، اللہ نے آپ کو تمام قسم کی برائیوں سے منکرات سے بچنے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں آپ کے نفس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، آپ کی عزت اسی میں ہے۔ لیکن انسان اس کے باوجود برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے کیا ہے؟ ظلم کا ارتکاب کیا، تو اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے انسان۔ ادھر یہ نہیں کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا، بلکہ جب یہ دعا کرے گا یونس علیہ السلام کی تو گویا کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے۔ تو تین اہم باتیں ہیں، توحید کا اقرار کرتا ہے، نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہے، نمبر 3 اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں گنہگار ہوں، ظالموں میں سے ہوں۔ تو جب کبھی بندہ اس دعا کا اہتمام کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدع مسلم بها فی کربت الا استجاب اللہ لہ، کہ جب کبھی کوئی سی پریشانی میں کوئی مسلمان اس دعا کو پڑھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الا استجاب اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، یعنی اس پریشانی سے اسے نجات دے گا، اس کے نفس کو سلامتی اور راحت کیا ہے؟ پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس دعا کا اور اسی طرح دیگر جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ذکر و اذکار ہیں، ان تمام کی ہمیں پابندی کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح رب العزت سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اور یاد رکھنے کی بھی ہمیں کیا ہے؟ توفیق دے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ ہم میں سے ہر ایک کو نفس کی سلامتی سے نوازے اللہ تبارک و تعالی، اور نفسیاتی جو کیفیات ہوتی ہیں، پریشانیاں وغیرہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس سے کیا ہے؟ محفوظ رکھے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔